قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ تو امت وسط کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے جو احکامات دیے گئے، ان چند آیتوں میں ایک تو تھی آبا پرستی، باپ دادا کی اندھی تقلید، اور یاد رکھیے کہ ماس مینٹلٹی ہے، بہت سارے لوگ بغیر سوچے سمجھے ایون دین کے نام پہ کئی کام کرتے ہیں، اور آپ پوچھیں کہ یہ کہاں سے آئے، یہ کس نے کیے؟ کہتے ہیں دادی اماں کرتی تھیں، رجب میں کنڈے بھرتی تھیں، اور وہ محرم کی سبیلیں لگتی تھیں۔ اچھا ذرا قرآن کی آیت دکھا دیجئے، حدیث، وہ تو مجھے نہیں پتا۔ یعنی لوگوں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کاپی کرنا۔ دیکھیے مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتی ہوں، خود محنت کر کے علم کے موتی جمع کرنا اور اس کو ایک خوبصورت انداز سے پیش کرنا، یہ کام آسان ہے کہ مشکل؟ کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو یہ کام ایک دو دن میں ہوتا ہے؟ لیکن ایک سنیپ کھینچ کے اس کو کاٹ پھانٹ کے ادھر سے ادھر بھیج کے جا کر اس پہ جو مرضی کر لیجئے، فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اصل اور نقل میں فرق ہوتا ہے۔ کاپیڈ چیز کبھی ریئل چیز نہیں ہوتی۔ کاپی کرنے والے، پیرنٹس کو کاپی کرنے والے، معاشرے کو کاپی کی۔ ایک بچہ اپنے استاد کے ساتھ تھا اور استاد میتھ سکھا رہے تھے۔ استاد نے کہا کہ ایک پہاڑی پر 100 بھیڑیں ہیں، یعنی شیپ، ان میں سے ایک کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے گر گئی، یہ بتائیے کہ پیچھے کتنی رہ گئیں؟ بچہ بولا 0، ایک بھی نہیں۔ استاد نے کہا یو ڈونٹ نو میتھ، تمہیں میتھ نہیں آتا؟ تو بچے کا سوال سن لیجئے، ٹیچر یو ڈونٹ نو شیپ؟ لگتا ہے کہ آپ کو بھیڑ کی ذہنیت نہیں پتا۔ کیوں کہتے ہیں بھیڑ چال؟ کیونکہ جب ایک بھیڑ گرے گی نا تو باقی 99 اس کو گرا لیں گی۔ آج بھی امت کا یہی حال ہے۔ ایک ڈیزائنر آپ کے فیشن کو بدل دیتی ہیں، اونچی قمیضیں چھوٹی چھوٹی راتوں رات نیچی کیوں ہوتی ہیں؟ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ اس ماڈل میں زیادہ کانفیڈنس ہے آج کے مسلمان سے جو شہادت حق کی ذمہ داریوں کا حامل تھا۔ تو یاد رکھیے حق کے لیے کھڑے ہو جائیے، چاہے اکیلے رہ جائیں۔ میجورٹی از ناٹ اتھارٹی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے واقعی نہ سمجھی میں بھول پن تھا، سچی جو بات ہے۔ علم اتنا عام تھوڑی تھا کہ آپ کے لیے ایک کلک پہ علم مل جائے۔ تو پھر کیا کریں؟ باپ دادا کے لیے بہترین صدقہ جاریہ یہ ہے کہ آپ ان کے غلط طریقوں کو چھوڑ دیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے۔